محمد رضا شاہ کے پہلے اور دوسرے دورے میں چند سال کا وقفہ ہے، پھر یہ وقفہ بہت کم ہو گیا اور جلالت مآب بڑی باقاعدگی کے ساتھ آنے جانے لگے۔ ہر بار ان کا قیام طویل ہوتا گیا اور تکلفات کم ہوتے چلے گئے۔ ان کے خاندان کے وہ افراد جو پہلے ان کے ہمراہ آنے کی وجہ سے نظر انداز ہو جاتے تھے، انہوں نے بھی علیحدہ علیحدہ آنا شروع کر دیا۔ سگے سوتیلے بھائی، اوپر تلے کی بہنیں اور سب سے بڑھ کر ان کی جڑواں بہن محترمہ شہزادی اشرف صاحبہ۔ ایک بھائی کو بنگال ٹائیگر کے شکار کا بہت شوق تھا، وہ بڑی دھوم دھام سے اس کام کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک بار سلہٹ میں گراں گوش ICS رحمت اللہ شہاب کی ڈپٹی کمشنری کے زمانے میں ایک ایسا شیر مارا گیا جو بیچارہ پیٹ کی خاطر سرکس میں نوکری کرتا تھا۔ اس کے بعد شکار کے لیے آنے والا شہزادہ کبھی نظر نہیں آیا۔ شہزادی اشرف بھی آیا کرتی تھی۔ ان کی آمد و رفت بڑی خاموشی اور رازداری کے ساتھ ہوتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں وہ بھی شکار کے لیے آیا کرتی تھی۔ لوگوں کی زبان بھلا کس نے روکی ہے؟ اور وہ بھی ایسی دختر پسروار کے بارے میں جس کی مردانگی سے متاثر ہو کر باپ نے تخت پہلوی کی حفاظت کے خیال سے یہ کہا تھا، اے کاش ان جڑواں بہن بھائیوں میں محمد رضا لڑکی ہوتا اور اشرف لڑکا ہوتی۔ اگر قدرت نے کہیں رضا خان کی یہ خواہش پوری کر دی ہوتی تو اعلیٰ حضرت ہز میجسٹی اشرف رضا پہلوی ہوا و ہوس کا وہ طوفان اٹھاتے کہ ایران کو آفت زدہ علاقہ قرار دینا پڑتا۔ شہنشاہ اور شاہی خاندان کے افراد کی آمد ایک عرصے تک فارسی غزل گانے والیوں، فارسی قصیدہ کہنے والوں اور فارسی کے اساتذہ کے لیے اپنی اہمیت جتانے کا ایک اہم موقع ہوا کرتا۔ لیکن ہر دورے کے بعد کچھ ایسے لطیفے مشہور ہو جاتے کہ ایک ایک کر کے ان تینوں قسم کے ہنروروں کی چھٹی ہو گئی۔ کہتے ہیں ایک بار فارسی غزل گانے والی ان پڑھ گائکہ نے، جس کا اردو کا تلفظ بھی انتہائی ناقص تھا، فارسی کی وہ ریڑھ ماری کہ شہنشاہ نے پوچھا یہ گانا کس زبان میں تھا؟ اگر اردو میں ہوتا تو میں پہچان لیتا کیونکہ وہ فارسی سے بہت قریب ہے۔ اسی طرح رودکی کی بحر میں بار بار قصیدہ سن کر ایرانی تشریفات کے افسر نے ایک بے تکلف پاکستانی دوست سے کہا، آپ ہمارا اور رودکی کا قصور کب معاف کریں گے؟ فارسی اساتذہ کا حال بھی کوئی زیادہ مختلف نہ تھا۔ ایک نامور استاد کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ ایرانی جب ان سے کرسی کی طرف اشارہ کر کے بفرمائید کہتے، وہ بیٹھنے کے بجائے وہاں کھڑے ہو کر تقریر شروع کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا گلا بیٹھ گیا اور ایرانی زچ ہو گئے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے بفرمائید کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک طرح کا محاورہ اور تکیہ کلام ہے۔ کرسی پیش کریں گے تو بسم اللہ بفرمائید، حقہ پیش کریں گے تو میل بفرمائید۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا کہ پاکستان میں فرمودن کے صرف ایک ہی معنی ہوتے ہیں تو انہیں بڑی تشویش ہوئی۔ انہوں نے وظیفے دینے شروع کیے تاکہ وہ فارسی دان پاکستانی جو اپنے مفروضوں کی دنیا میں مگن رہتے ہیں، ایران جا کر یہ دیکھیں کہ فارسی زبان کے ذخیرہ الفاظ، محاورات، روزمرہ تلفظ اور لہجے میں کتنا فرق آ چکا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ وہ فارسی جو ہمایوں کے حواری 16ویں صدی میں سیکھ کر آئے تھے، بس اسی پر قناعت کر لی۔ وظیفوں، دوروں اور ایرانی خطبات کی تقسیم کے سنہری دور میں ایک علاقائی زبان کی اکادمی کی کتابوں میں شروع کا ایک صفحہ شہنشاہ کی تعریف کے لیے وقف ہونے لگا، اور کراچی میں واقع اقبال اکادمی نے ایک سال اقبال کے خطوط کی اشاعت کو اس لیے مؤخر کر دیا تھا کہ ایران کے شہنشاہ سے متعلق جو کچھ چھپ رہا ہے وہ پہلے شائع ہو جائے۔ شہنشاہ تو خیر بڑے میاں تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ ان دنوں سفیر ایران سے جو کوئی گرم جوشی سے مصافحہ کر لے، وہ اسے ایران کی سرکاری سیر کی دعوت دے دیتے۔ ایک دن پتہ چلا کہ ہمارے سول سروس کے ساتھی دربار علی شاہ کمشنر کراچی اپنی فارسی دانی کے بل بوتے پر ثقافتی خیر سگالی دورے کے لیے ایران جا پہنچے ہیں۔ مرکزی مالیات کے ایک افسر شاکی ہوئے کہ اس طرح ان کی حق تلفی ہوئی ہے کیونکہ وہ فارسی بیت بازی میں دربار علی شاہ ہی نہیں بلکہ ہر سینئر سرکاری ملازم کو شکست دے سکتے ہیں۔ فارسی شعر گوئی کا مقابلہ ہوا تو وہ بھی جیت سکتے ہیں۔ ایک رات لاہور کے گورنر ہاؤس میں پہلی منزل پر واقع استقبالی کمرے میں یہ افسر قطار میں میرے ساتھ کھڑے تھے۔ جو ہی شہنشاہ ایران نے ان کی طرف رسمی مصافحے کے لیے بے دلی سے ہاتھ بڑھایا، انہیں اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں کس کر دبا لیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک شہنشاہ کی شان میں کہے ہوئے فارسی قصیدہ نو توصیف کا ایک ایک بند انہیں فر سنا نہیں دیا۔ شہنشاہ کی دلچسپی رفتہ رفتہ پاکستانی فارسی سے پاکستانی معاشی منصوبہ بندی کی طرف منتقل ہو گئی۔
کلچرل شو اور دھوم دھامی کی جگہ ان کے پروگراموں میں سنتاس منصوبے کے مطالعاتی دورے شامل ہونے لگے۔ چغتائی کی تصویروں کی جگہ تعمیر کے تحقیقی ادارے کی نمائش میں وقت صرف ہونے لگا۔ شہنشاہ کی ترجیحات میں تبدیلی آ گئی۔ ایک دن شہنشاہ مال روڈ پر پنجاب یونیورسٹی کے لان میں محکمہ PWD کی نمائش دیکھ رہے تھے۔ انجینئر اشفاق نے جن دنوں بے ریش ہوا کرتے تھے انہیں نقشہ سازی کا ایک ایسا تختہ دکھایا جو زمین کے محور کے مطابق گھومتا اور مدار کے رخ پر مڑ جاتا۔ اشفاق کہنے لگے، ہم مکان کا نقشہ بنا کر اس تختے کو ٹیبل لیمپ کے سامنے رکھ کر گھماتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس مہینے اور موسم میں دھوپ گھر کے کون سے حصے پر پڑے گی۔ اس کے مطابق حسب ضرورت تبدیلی کر لیتے ہیں۔ شہنشاہ نے فوراً ایک ہمراہی کو اشارہ کیا اور پوچھا، کیا ایسا کم خرچ اور بالا نشی آلہ ایران میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ وہ شخص پہلے تو آنکھیں جھکائے مؤدب اور خاموش کھڑا رہا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ جو ہی شہنشاہ نے قدم آگے بڑھایا اس شخص نے پاکستانی انجینئروں پر تیز تیز جرح شروع کر دی۔ کچھ ایسا ہی منظر میں نے کراچی میں دیکھا جہاں ایرانی بحریہ کے افسر بڑی سج دھج کے ساتھ قیمتی وردیاں پہنے ہوئے پاکستانی بحریہ کے افسروں کے سامنے اچھے بچوں کی طرح زانو ادب طے کیے ان کی پیشہ ورانہ گفتگو سن رہے تھے۔ جب کھانا شروع ہوا تو ایک ایرانی افسر نے مجھ سے کہا، ہماری بحریہ چھوٹی سی اور غیر اہم سی شے ہے، ایک عرصے سے بے توجہی کا شکار رہی ہے اور اب اس کی یہ حالت ہے کہ مچھلیوں کے شکار اور رسمی سلامی دینے کے علاوہ وہ کسی اور کام کے قابل نہیں رہی۔ شہنشاہ کو یکایک بحریہ کو وسعت دینے اور ماڈرن بنانے کا خیال آیا، لہٰذا ہم جائزہ لینے کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ کھانا ختم ہوا تو مجھے ایک پاکستانی افسر نے بتایا کہ ہم نے جتنے جہاز پچھلے 10 سال میں خریدنے ہیں ایران ان سے زیادہ جہاز 1 سال میں خریدنا چاہتا ہے۔ اس رفتار سے 5 برس کے بعد ہم اپنے ہمسایوں سے پوچھنے جائیں گے کہ بحریہ میں جدید طرز کی جنگی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کیا کارروائی کی جاتی ہے۔ ایک بار شہنشاہ کے پروگرام میں سب سے اہم کام منگلہ بند کی تعمیر کا معائنہ تھا۔ بند ان دنوں تکمیل کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، منظر پر اثر تھا۔ شہنشاہ نے بھی اثر قبول کیا۔ دن بھر وہ ایک ٹیکنوکریٹ بنا رہا، تعارفی لیکچر سنا، بند کا دورہ کیا، نقشوں کی مدد سے منصوبے کے مختلف مقامات اور مراحل کا علم حاصل کیا۔ مقامی اور بدیسی انجینئروں سے سوال و جواب کی بیٹھک ہوئی، کھانے پر بھی تکنیکی گفتگو ہوئی، نقشہ کس نے بنایا، جگہ کس نے منتخب کی، سیمنٹ کا پختہ بند کیوں نہیں بنایا، جھیل کے تہہ سے پانی کے رسنے کا علاج کیا ہے، بند میں ہر سال کتنے ہزار ٹن مٹی تہہ میں بیٹھ جائے گی، بند کی کارآمد عمر کتنی ہوگی، 50 برس کے بعد اس کا متبادل کیا ہوگا۔ ثقیل گفتگو اور مرغن کھانے کے بعد فیلڈ مارشل اور شہنشاہ قلولے کے لیے بڑے ریسٹ ہاؤس میں اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ غلام اسحاق خان چیئرمین وابڈا کسی دوسرے ریسٹ ہاؤس کی طرف نکل گیا۔ وابڈا کے 2 ممبر درخت کے نیچے کرسیاں بچھا کر سستانے لگے۔ نور الحسن کہنے لگے، صبح سے تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہیں، میزبان ادارے کے علاوہ ہر ادارے اور محکمے کے نمائندے تصویر کشی کے وقت شہنشاہ کو اس طرح گھیر لیتے ہیں جیسے وہ میزبان ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وابڈا کی سہ رکنی انتظامیہ کے ہمراہ شہنشاہ اور فیلڈ مارشل کا ایک خصوصی گروپ فوٹو بنایا جائے؟ سند رہے کہ کون مہمان تھا اور کون میزبان۔ میں نے لان کا جائزہ لیا، اندازہ لگایا گھنٹے بھر کے بعد دھوپ کس زاویے پر ہوگی۔ لان کے مشرقی سرے پر 2 کرسیاں رکھوا دیں۔ پس منظر میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں جن سے میں نے درخواست کی کہ وہ تصویریں کھینچنے تک اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ دراصل پچھلے 1.5-2 سال سے میں جب بھی منگلہ آیا ہر بار میں نے کئی پہاڑیوں کو اپنی جگہ سے غائب پایا۔ منگلہ کے بدیسی ٹھیکیدار کے نمائندے نے ایک بار ہنستے ہوئے مجھ سے کہا تھا، میں کوئی ماہر انجینئر نہیں ہوں، زیادہ سے زیادہ ایک ماہر خاکروب ہوں، پہاڑوں پر جھاڑو دیتا ہوں، خاک کی ٹوکری بھرتا ہوں اور دریا جھیلوں میں ڈال آتا ہوں۔ جس طرح قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے اسی طرح ٹوکری ٹوکری خاک دریا میں ڈالتے جائیں تو بند بن ہی جاتا ہے۔ اس خاکروب نے کل 109 ملین مکعب میٹر مٹی سلسلہ کوہ سے ڈھو کر دریا جھیلوں میں ڈال دی، جس کے نتیجے میں ایک طرف دریا پر بند مکمل ہو گیا اور دوسری طرف بہت سی پہاڑیاں جو سروے آف پاکستان کے نقشے پر اب بھی موجود ہیں اپنی اپنی جگہ سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئیں۔ سپہر کو وقت مقرر پر شہنشاہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں ان کے ساتھ برآمدے میں ٹہلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد فیلڈ مارشل معذرت کرتے ہوئے آن ملے۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے کے باوجود آنکھوں میں سرخی کی لکیر اور نیند کا بوجھل پن موجود تھا۔ پوچھنے لگے، اب کیا پروگرام ہے، کہیں اس کے لیے دیر تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا، جی نہیں، اگلا پروگرام ایک گروپ فوٹو ہے۔
दोनों कुर्सियों पर शहनशाह और फील्ड मार्शल बैठ गए। उनके पीछे गुलाम असाक को बीच में लेकर मियाँ और नूर हसन खड़े हो गए। खुली फिजा में खींची हुई ये गैर रस्मी तस्वीर बहुत अच्छी आई। उसका एक एनलार्जमेंट आज भी PECH ब्लॉक 6 की एक कोठी के ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। कुर्सियों पर अपने वक्त के 2 सरबराहान मुमलकत बैठे हुए हैं। पिछले कतार में खड़े हुए चेयरमैन वापडा भी दर्जा बदर्जा तरक्की करते हुए एक दिन सरबराह मुमलकत बन गए। इन तीनों सरबराहान में एक कदर मुश्तरक है, शदीद सियासी मुखालफत और ओहदों से दस्तबरदारी। तस्वीर में जो खूबसूरत पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो भी इन सरबराहान रियासत की तरह दरिया बुर्द हो चुकी हैं। रहे नाम अल्लाह का। शहनशाह और उसके हमराहियों ने मंगला में फर्दन कई आदमियों से ये पूछा कि इस बंद की तामीर में पाकिस्तानियों का हिस्सा कितना है। एक रिवायत के मुताबिक सारा काम पाकिस्तानियों ने किया था और दूसरी रिवायत के मुताबिक सिवाय सातकैन की दीवारी नक्काशी के बाकी तमाम काम बदेसियों ने अंजाम दिया था। शहनशाह ने सवाल मुझसे भी किया। मैंने जवाब दिया कि पहले एक हकीकत का एतराफ़ कर लें तो ये मुश्किल आसान हो जाएगी। तरक्की याफ्ता दुनिया की सियासी, माशी, तिजारती और मालियाती गिरफ्त इतनी मजबूत है और वो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं कि किसी तरक्की पजीर मुल्क के लिए ना ये मुमकिन है और ना ही ये उसके हक़ में है कि वो अपने कसीरुल मकासद बड़े बड़े मंसूबों को तन्हा मुकम्मल करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि अक्लमंदी, महारत, मेहनत और हुब्बुल वतनी से काम लेते हुए मगरिब की इजारादारी को दर्जा बदर्जा ख़त्म किया जाए। ये काम बड़ी मुस्तकिल मिजाजी का है। 1-2 नस्लों तक इसमें ढील नहीं डालनी चाहिए। जो मुल्क भी इससे चलेगा उसे मुश्किलात का सामना करना होगा। मगरिब अपने माशी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ बड़ी बेबाकी और सफाकी के साथ करता है। हुकूमतें बदलना तो आसान सी बात है। ये लोग मुल्कों की सरहदें बदलने से बाज नहीं आएंगे। न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। सितंबर 1965 की जंग के दौरान शहनशाह ने 15-16 साला मेहमानी का हक़ अदा कर दिया। ईरान पर हमारे और कई हक़ भी हैं, लेकिन इस वक्त इन हकूक़ का जिक्र बात का रुख बदल देगा। जब भारत से जंग शुरू हुई तो शहनशाह इस वक्त दिन भर के आराम के लिए तेहरान से बाहर कहीं ऐसी जगह ठहरे हुए थे जहाँ उनकी हिदायत के मुताबिक उनसे चंद घंटे के लिए राब्ता कायम करने की इजाज़त नहीं थी। वज़ीर आज़म को यह भी इल्म न था वो कहाँ है। इन हंगामी हालात में उनकी एक रिश्तेदार खातून ने हामी भरी कि मैं शहनशाह के पास जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। ये खातून अपने चाल चलन के एतबार से ख्वाह कैसी क्यों ना हो, मगर उस रोज़ उसने सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत और उसके करोड़ों बाशिंदों के दिफा के लिए जो किरदार अदा किया वो ज़रूर उसकी बख्शिश के काम आएगा। जंग के बाद शहनशाह ने अपने आला फ़ौजी अफसरों से खिताब करते हुए कहा कि वो ईरानी फ़ौज में वो खूबियाँ देखना चाहते हैं जिनका मज़ाहिरा पाक फ़ौज ने भारत के साथ जंग में किया है। एक तो अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज से मुकाबले का हौसला और दूसरे ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर फाइज फ़ौजी अफसरों का महाज़ जंग पर जाना और जान दे देना। जंग के बाद जब शहनशाह ईरान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उनके इस्तकबाल में जो खलूस और वालिहाना जज्बा देखने में आया उसने शहनशाह के 1950 के दौरे की याद ताज़ा कर दी। जब वो लाहौर पहुँचे तो सड़क के किनारे मेरे एक कज़न भी उसका शुक्रिया अदा करने के लिए खड़े थे। वो गुजरात से आए थे। इस मरतबा उन्हें इस काम के लिए छुट्टी नहीं लेनी पड़ी, वो मुलाजमत से रिटायर हो चुके थे। साल से शहनशाह ईरान के इस्तकबाल के मौके पर कपड़े के परचम पर चंद बंधे टिके फ़ारसी कलमात और मिसरे लिख के इन्हें सड़क के आर पार शाखों या खम्भों से बांध दिया जाता था। जंग सितंबर के बाद खुश आमदीद, ए आमदनत बाइस आबादी माँ और ज़ैतु कदम ज़मा चश्मे वाले परचमों में एक नए परचम का इजाफा हो गया जिस पर लिखा था दोस्तां बाशिद के गिरद दस्ते दोस्त दर परेशान हाली और दरमानदगी। गवर्नर हाउस की ज़ियाफ़त में यही शेर गवर्नर ने जज्बा एहसान मंदी से मगलूब होकर पढ़ दिया। इस वक्त लिखी हुई तकरीर उनके हाथ में थी और निस्फ़ कतर के शीशों वाली ऐनक नाक के सिरे पर रखी हुई थी। पलकें ताहद्दे इम्कान खुली हुई थी और फटी फटी आँखें इतनी उदास थीं जितना जंग के बाद वो मैदान जहाँ लाशों और तबाहशुदा सामान जंग के साथ अधूरे ख्वाब और पूरी ना होने वाली हसरतें चारों तरफ बिखरी हों। मगरबी पाकिस्तान के ये गवर्नर जंग के दौरान बर्री फ़ौज के कमांडर थे। एक बार मैं हवाई जहाज़ में इनके साथ सफ़र कर रहा था। पाक भारत सरहद पर उड़ान के दौरान उन्होंने दरीचे से नीचे झांकते हुए शहर कसूर के करीब लंबी आँख भरी
اور کہنے لگے اگر اس جگہ فلاں حادثہ نہ پیش آتا تو جنگ کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا۔ میں نے سنا اور چپ رہا۔ تاریخ میں اگر مگر کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ واقعات کے حسب خواہش رونما نہ ہونے کی وجوہات کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔ سوانح عمریاں البتہ ان وضاحتوں اور بہانوں سے بھری پڑی۔ بیرے میز پر پیالیاں رکھ کر جا چکے تھے۔ تقریروں کے بعد وہ یکایک چائے، کافی اور یاسمینی قہوے کے لیے آبدار خانوں سے نمودار ہوں گے۔ گورنر مغربی پاکستان نے اپنی تقریر ختم کی۔ اے ڈی سی ان کے ہاتھ سے کاغذات لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ شہنشاہ نے اپنی تقریر کی شروع کی۔ ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ نہ تھا۔ اس نے کہا آپ نے دوستی اور دستگیری کی بات کی ہے۔ دوست کہلانے کا مستحق صرف وہ ملک ہوتا ہے جو آزمائش کی گھڑی میں دوسرے ملک کا ساتھ دے۔ ایران اور پاکستان دوست ہیں۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ دوستی کا تقاضا تھا، کوئی احسان نہ تھا، ہمارا فرض تھا۔ اس فرض کی ادائیگی میں ہماری طرف سے کبھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ البتہ ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ ممکن ہے کہ ایران اور پاکستان میں سے کوئی بھی ملک کسی وقت پریشان حالی سے دوچار ہو جائے، لیکن آزمائش کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، مشکلات کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں، یہ دونوں ملک ایران اور پاکستان انشاءاللہ کبھی درماندہ نہیں ہوں گے۔ ضیافت پہ گھر جا کر میں نے اردو اور فارسی لغات کو دیکھا۔ فارسی میں درماندہ کی بے چارگی اور عاجزی، ناتوانی اور تنگ دستی اردو کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اردو میں ہر مصیبت کا مارا درماندہ ہے، مگر فارسی میں مصیبت اتنی شدید ہونی چاہیے کہ مصیبت زدہ کا دیوالا نکل جائے۔ اس تقریر کے بعد اور اتنے واضح اشارے کے باوجود شہنشاہ نے جس تقریب میں بھی شرکت کی اور پاکستان کے جس شہر میں بھی جا نکلتے، وہاں استقبال کرنے والوں نے دستگیری اور درماندگی والے شعر کو نگینہ سمجھ کر سپاس نامے میں جڑا ہوتا۔ خیر سگالی کی جو فضا 1965 کی جنگ کے بعد پیدا ہوئی تھی، وہ زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ قصور اتنا شہنشاہ کا نہیں جتنا ہمارا اپنا ہے۔ فیلڈ مارشل بیمار ہو گئے۔ طرز حکومت صدارتی تھا مگر نائب صدر کے بغیر۔ بلا شرکت غیر حکومت کرنے کی خواہش وقت پڑنے پر ہمیں لے ڈوبی۔ حکومت غیر مؤثر اور ملک ناتندرست ہو گیا۔ بیمار اور ناتواں صدر نے اپنا بنایا ہوا آئین خود ہی توڑ دیا۔ مشرق پاکستان کے اسپیکر کو قائم مقام صدر بنانے کے بجائے چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ ایک صدر نے آئین توڑا، دوسرے نے ملک توڑ دیا۔ جب اہل مشرق پاکستان یہ تانا سنتے سنتے ہو گئے کہ ان میں جنگ جویانہ صلاحیتوں کا فقدان ہے، تو انہوں نے جنگ جویانہ صلاحیتوں والے 90,000 فوجیوں کو جنگی قیدی بنا کر بھارت بھیج دیا۔ اس عظیم حادثے کے باوجود جنرل یحییٰ خان بچے کھچے پاکستان کے صدر رہنے پر مصر تھے۔ ایک ریٹائرڈ جنرل کا کہنا ہے جب یحییٰ خان نے اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چند مشیروں سے مشورہ طلب کیا تو اس کی پرزور تائید کرنے والے 2 سول افسروں کا تعلق محکمہ دفاع اور محکمہ اطلاعات سے تھا۔ ایک نے کہا عوام کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، ہم ٹی وی پر ایسے دلچسپ پروگرام دکھائیں گے کہ لوگ مشرق پاکستان کو بھول جائیں گے۔ اس فہم و فراست اور اپنی حالت پر رونا آتا ہے۔ خود فریبی اتنی کہ ہم نے مغربی پاکستان کو ہی پورا پاکستان سمجھ لیا، اور خود فراموشی ایسی کہ ہم نے مشرق پاکستان کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا۔ شہنشاہ نے بھی پاکستان کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ وقت کے ساتھ اس کا مزاج بدلتا جا رہا تھا۔ اسے تخت نشین ہوئے 25 برس ہو چکے تھے۔ اس مدت میں اس نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ اب تو اس کی تصویر ہفت روزہ ٹائم کے سرورق پر ایک باصلاحیت اور بااختیار بادشاہ کے طور پہ چھپتی ہے۔ اس نے ڈاکٹر مصدق کا زمانہ بھی دیکھا جب وہ بالکل بے اختیار بے بس تھا۔ اسے ملک سے فرار ہونے اور ایک بیرونی خفیہ ادارے کی مدد سے دوبارہ سریر آرائے ہونے کا تجربہ بھی تھا۔ اس پر سامنے کھڑے ہو کر جو گولی چلائی گئی وہ اس کے باوجود زندہ رہا۔ سیاہ کل کی بغاوت ناکام ہوئی، تووا کی سیاست بھی ناکام رہی۔ روس نے ایرانی آذربائیجان خالی کر دیا، امریکہ سارے ملک پر چھا گیا۔ تیل کی پیداوار میں بہت اضافہ ہوا، بس قیمت میں اضافے کا انتظار تھا۔ 7 سالہ ترقیاتی منصوبے بن رہے تھے۔ شاہی خاندان کے ہر فرد کے نام پر کسی نہ کسی دریا پر بند باندھا جا رہا تھا۔ امیر کبیر، محمد رضا شاہ، شاہ بانو، فرح ناز اور شاہ ناز کے نام سے ڈیم مکمل ہو چکے تھے۔ رضا شاہ ڈیم دنیا کا 6واں سب سے بلند ڈیم تھا۔ سفید انقلاب اور سپاہ دانش کا چرچا تھا۔ RCD وجود میں آ چکی تھی۔ راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والی مری روڈ کا نام خیابان محمد رضا شاہ رکھا جا چکا تھا۔
ایرانی یونیورسٹیوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ ہو چکا تھا، اسکول لاتعداد تھے، تکنیکی سے لے کر موسیقی تک ہر شعبہ علم و فن کے لیے ایک دھیما اسکول بھی تھا، جس میں پاکستان اور ترکی سے RCD اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء زیر تعلیم تھے۔ خفیہ کارروائی کا ادارہ نیا مگر مؤثر تھا۔ جب قم میں ایک ملا نے ایسی ویسی بات کہی تو اس ادارے نے طلباء کی سرکوبی کی اور ملا کو جلا وطن کر دیا۔ شہنشاہ تیسری شادی کر چکا تھا اور ولی عہد کی تلاش کامیاب ہو چکی تھی۔ شہنشاہ کامیابی کے نشے سے چور تھا۔ اسے شالیمار کا سرانہ یاد رہا، نہ فورٹریس اسٹیڈیم کا ٹیٹو شو۔ وہ اب کام پر امریکہ اور چھٹی پر سوئٹزرلینڈ جانے لگا۔